السلام علیکم، ٹیلنٹ نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسیب خان۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ سپریم کورٹ کے حکم پر معروف صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج۔ ارشد شریف قتل کیس کی FIR اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج کی گئی۔ مقدمے میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ GIT بھی بنانے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ ارشد شریف قتل پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اعتراض نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ کہا سپریم کورٹ کا ہیومن رائٹس کمیشن بھی ارشد شریف قتل کیس کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں لگا کہ شاید سپریم کورٹ ہیومن رائٹس کمیشن سے کوئی ڈائریکشن آئے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ ایسے کیسز میں انویسٹیگیشن GIT کرتی ہے، جس کا فیصلہ ہو چکا۔ GIT میں قابل افسران رکھے جائیں گے۔ تمام ایجنسیز سے بھی لوگ شامل ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے توہین عدالت نوٹس میں عدالت سے معافی مانگ لی۔ PTI رہنما اسد عمر کے خلاف توہین عدالت نوٹس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس جواد حسن نے کی۔ CPO، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسد عمر نے کہا کہ میرا مقصد عدالتوں یا ججز کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ ہم کو اچھے سے علم ہے آپ نے کیا کہا۔ عدالت کا جواب: نواز شریف جلدی کر لے، الیکشن قبل از وقت ہیں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے آگاہ کر دیا۔ ٹویٹر پیغام میں ان کا کہنا تھا، قابل احترام سعودی سفیر کو سمجھ ہے کہ سیاسی استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن شہباز شریف اور فضل الرحمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ارشد شریف پر زندگی میں 16 FIR درج ہوئیں۔ ارشد شریف کی شہادت پر 44 دن کے بعد FIR ہوئی، وہ بھی ماں کی مدعیت میں نہیں۔ روسی تیل اور گندم کی درآمد سوالیہ نشان ہیں۔ میرٹ پر عسکری تعیناتیوں نے سازشوں کا جال توڑ دیا۔ وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق کا ٹویٹر پیغام۔ مزید لکھا، لانگ مارچ نالا لئی میں اتر گیا، اسمبلی توڑنے کی دھمکی گیدڑ بب کی ثابت ہوئی۔ عمران خان نے دورہ روس کو اپنی غلطی مان لیا۔ شہباز حکومت نے روس سے سستی گندم اور سستے پیٹرول کا معاہدہ کر لیا۔ اب آپ کچھ آرام کر لیں، ہمیں ملکی استحکام کے لیے کام کرنے دیں۔ سعد رفیق کا عمران خان کو مشورہ۔ شہباز گل طبیعت ناساز ہونے پر سروسز اسپتال منتقل۔ شہباز گل کو سانس لینے میں دشواری اور کھانسی کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں علاج جاری۔ PTI رہنما کچھ روز سے کھانسی اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے تھے۔ ملک بھر میں گیس کی قلت، شہری مہنگی LPG اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، پشاور اور راولپنڈی میں گیس کی شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان۔ LPG اور لکڑی کی مانگ بھی بڑھ گئی۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر۔ تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی فصلوں کی باقیہ جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ انتہائی خراب فضائے معیار ہونے کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق شہری گلے میں خراش اور آنکھوں میں جلن کی شکایات کرتے ہیں۔ سانس لینے میں دشواری، نزلہ، زکام اور کھانسی کے امراض میں بھی اضافہ۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ ملک بھر میں کرونا کی چھٹی لہر کے وار جاری۔ جان لیوا وائرس سے مزید 2 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 6708 ٹیسٹ کیے گئے، 28 نئے کیسز رپورٹ۔ مہلک وائرس میں مبتلا 35 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ قومی ادارہ صحت کی رپورٹ۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ تک بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M3 کو شدید دھند کے باعث درخانہ سے سمندری تک بند کیا گیا۔ موٹر وے M4 عبدالحکیم سے فیصل آباد اور ملتان سے عبدالحکیم تک بند کی گئی۔ ترجمان موٹر وے نے مسافروں کو ہدایت کی کہ غیر ضروری سفر سے گریز اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں، تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاڑی سے مناسب فاصلہ رکھیں۔ موٹر ویز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر یقینی بنانے کے لیے بند کیا جاتا ہے۔
اور پاکستانی روپے کی قدر میں معمولی بہتری، انٹر بینک میں $30 سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی نئی قیمت $223.95 ہو گئی۔ آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی۔ 100 انڈیکس میں 132 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 41,690 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کے معروف سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا، جس میں 3 ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے دیے گئے حکم کے بعد ارشد شریف قتل کیس کی FIR اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں درج کی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق FIR میں 3 افراد کو نامزد کیا گیا، جس میں وقار احمد ولد افضل احمد، خرم احمد ولد افضال احمد اور طارق احمد وسیع ولد محمد وسیع کے نام شامل ہیں۔ ارشد شریف قتل کیس کی FIR پولیس کی مدیت میں درج کی گئی ہے۔ دوسری جانب وفاقی پولیس نے تحقیقات کے لیے GIT بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے توہین عدالت نوٹس میں عدالت سے معافی مانگ لی۔ PTI رہنما اسد عمر کے خلاف توہین عدالت نوٹس کی سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت جسٹس جواد حسن نے کی۔ CPO کمشنر اور ڈپٹی کمشنر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسد عمر نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے توہین عدالت نوٹس پر معافی مانگ لی۔ PTI رہنما نے عدالت سے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ میرا مقصد عدالتوں یا ججز کو نشانہ بنانا نہیں تھا۔ دوسری جانب سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ نواز شریف جلدی کر لیں، الیکشن قبل از وقت ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ قابل احترام سعودی سفیر کو سمجھ ہے کہ سیاسی استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن شہباز شریف اور فضل الرحمان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ ارشد شریف پر زندگی میں 16 FIR درج ہوئیں۔ ارشد شریف کی شہادت پر 44 دن کے بعد FIR ہوئی، وہ بھی ماہ کی مدت میں نہیں۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ روسی تیل اور گندم کی درآمد سوالیہ نشان ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر و رہنما مسلم لیگ نون خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ میرٹ پر عسکری تعیناتیوں نے سازشوں کا جال توڑ دیا ہے۔ اسمبلی توڑنے کی دھمکی گیدڑ بپ کی ثابت ہوئی۔ عمران خان نے دورہ روس کو اپنی غلطی مان لیا۔ خواجہ سعد رفیق نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شہباز حکومت نے روس سے سستی گندم اور سستے پیٹرول کا معاہدہ کر لیا، اب آپ کچھ آرام کر لیں، ہمیں ملکی استحکام کے لیے کام کرنے دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کی طبیعت ناساز ہونے پر سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو سانس لینے میں دشواری اور کھانسی کے باعث اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان کا علاج جاری ہے۔ خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI رہنما کچھ روز سے کھانسی اور سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہے تھے۔ ملک کے مختلف حصوں میں گیس کی قلت کے باعث شہری مہنگی LPG اور لکڑیوں کا استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ کراچی، حیدرآباد، ملتان، پشاور اور راولپنڈی میں گیس کے شدید لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے شہری پریشان ہیں، جبکہ LPG اور لکڑی کی مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ اور لاہور آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور کا آج بھی پہلا نمبر ہے، جس کے باعث پنجاب کے تعلیمی اداروں میں ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت دیگر شہروں میں ماحولیاتی ایمرجنسی نافذ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایات جاری کر دیں۔ انتہائی خراب فضائی معیار ہونے کے باعث شہریوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ اسپتال مریضوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق شہری گلے میں خراش اور آنکھوں میں جلن کی شکایت، سانس لینے میں دشواری میں مبتلا ہو گئے ہیں، جبکہ نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کے امراض بھی بڑھ گئے ہیں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔